مولاي صل وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم جنون گردش کے رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی نگاہوں سے، زمانہ شاہد ہے کہ ہم اکثر ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم نے آج اس ویڈیو کے ذریعے اپنے دلی خیالات کا اظہار اور برادران وطن تک ایک اہم پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج پورا ملک کرونا وائرس جیسی مہلک وبا کا شکار ہے، اور ادھر کچھ ہی دنوں بعد ہم برادران وطن کے لیے ایک خوشی کا موقع میسر آ رہا ہے، جسے ہم 15 اگست کے نام سے جانتے اور مناتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع، یہ خوشی کا دن اور پرمسرت موقع ہے، جس کے ذریعے ہم ملک کے اندر بسنے والے مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو محبت بری پیغام دیتے اور ان کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ شاید اس بار ہمیں یہ موقع نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس موقع سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے جشن آزادی ہی نہ منائیں اور جنگ آزادی میں شہید ہونے والے عظیم مجاہدوں کو سلام پیش نہ کریں، بلکہ اس سچویشن میں ہمیں اور بالخصوص پرنسپلز کو چاہیے کہ وہ ملک میں جاری لاک ڈاؤن کے پیش نظر، یعنی بھیڑ بھاڑ اور ازدحام سے بچتے ہوئے، اپنے مدرسوں، اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جھنڈے پھہرائیں ہر سال کی طرح، اور اس سال بھی الفت و اس موقع سے اپنے تمام بھائیوں کو اور پورے ملک کو الفت و محبت کا پیغام دیں۔ معزز سامعین، یوم آزادی ہمارے لیے خوش قسمتی ضرور ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہوں یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہوں، لیکن آزادی کی نعمت کا صحیح لطف اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ وہ مقاصد پورے ہو رہے ہوں جو ملک کی فلاح و بہبود کے واسطے لائحہ عمل کے طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو رہا ہو کہ ملک کے اغراض و مقاصد کو پس پشت ڈال کر یوم آزادی منایا جا رہا ہو، تو پھر ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشی ادھوری اور یہ مسرت ناتمام ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کی یوم آزادی دو پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایک پہلو اس کا خاص طور سے اسلامی اعتبار سے ہے، اور دوسرا پہلو اس کا عام لوگوں یعنی ہندوستان کے سبھی فرقوں، گروہوں اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ جہاں تک مسلمانوں سے متعلق پہلو کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا کرنے میں ہندوستانی مسلمانوں کا کیا رول رہا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے۔ تو یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان پیش نہ ہوتے اور ان کی مسلسل جدوجہد اور بے انتہا قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید ہندوستان کی آزادی ایک خواب ہی رہ جاتی۔ بہرحال جو میں نے بتایا تھا وہ عام ہندوستانیوں سے متعلق ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندوستانی ہو۔ در حقیقت یوم آزادی ہمارے لیے یوم احتساب ہے۔ اس دن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ بات تو غلط ہے کہ ہمارے ملک نے مستقبل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، اور مجاہدین آزادی نے جو خواب دیکھے تھے مستقبل یعنی فیوچر کے متعلق، وہ ادھورے رہ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم کو عروج و ترقی کی کسی منزل کو آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے کامیابیوں کی اور کامرانیوں کی نئی وسعتیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ آزادی وطن کی تحریک میں جس طرح سبھی نے برابر کا حصہ لیا اور سبھی نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آزادی کی جنگ لڑی، بالکل اسی طرح آج کے پیش آمدہ مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس میں اسی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔